وہ جو سامنے پیش ہوگا تو آپ کے سامنے آ جائے گا. لبے لباب یہ ہے کہ ہمارے جو رائٹ سے ہم کنٹیسٹ کر رہے تھے جس میں کہ NFC ہمارا مین تھا وہ ہمارا انشاءاللہ ڈن ہے. اس کے ممبرز بھی ہم نے دے دی, مانگے گئے تھے ہم نے دے دیے ہیں اور تمام صوبوں نے ایگری کیا ہے کہ اگست میں اس کو ہم کریں گے. اور ساتھ ساتھ جو ہمارا CCI جو ہے نیکسٹ جو ہوگی اس کے اندر آلریڈی ہمارے ایجنڈے میں پہلے ہی ہمارا فیصلہ ہو چکا ہے کہ ہمارا جو NHP ہے اور ہمارا جو ٹوبیکو سیس کا ایشو ہے انشاءاللہ وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ہو جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے ویژن کے مطابق ہم جسی پہ کام کر رہے ہیں انہوں نے ماشاءاللہ ثابت کیا ہے اپنے گڈ گورننس سے اور فائنینشیل مینجمنٹ سے کہ ہم ایک سیلف سسٹینیبل صوبہ انشاءاللہ بن چکے ہیں. اور اب اپنے ہی صوبے کے وسائل سے انشاءاللہ جو مزید بڑی گنجائش ہے جس میں ہم نے کام کیا اور اب مزید ہی بڑی گنجائش میں کام کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم ایک ماڈل پیش کر رہے ہیں کہ صوبے اور ہر صوبے میں پوٹینشیل ہے کسی نہ کسی طرف سے. جو ہمارے پوٹینشیل ہیں ان کو ہم ایکسپلور کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اپنے پاؤں پہ انشاءاللہ ہم کھڑے ہو چکے ہیں. تو آپ بڑے مطمئن نظر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ اچھی خوشخبریاں ملنے کا چانس ہے وہاں. میں اس لیے مطمئن نظر آ رہا ہوں کہ پہلی بات تو یہ کہ میں نے اس 1.25 سال کے اندر اپنے صوبے کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر لیا. آپ سب کو معلوم ہے کہ اس وقت الحمدللہ میں نے صرف جو عمران خان کے ویژن کے مطابق کہ ہمیشہ جو قرضدار قومیں ہوتی ہیں وہ خوددار اور خود مختار نہیں ہوتی. الحمدللہ میرے پاس صرف جو قرضہ اتارنے کے لیے میں نے جو انڈومنٹ ڈیٹ فنڈ بنایا ہے اس پہ 150 ارب پڑا ہوا ہے جس سے مجھے روزانہ کی جو ہے 4.5 کروڑ کی آمدن آتی ہے. اس کے علاوہ 50 ارب میں نے قرضہ اتار بھی دیا ہے. تو آپ اسے اندازہ لگا لیں. اور ADP جو ہماری تھی ڈیولپمنٹ کی اس کی جو ایلوکیشن تھی وہ 120 ارب تھی سال کی. پہلی دفعہ تاریخ میں کسی صوبے نے حکومت نے اس کو ہم نے بڑھا کر ADP پلس کیا اور اپنے کاموں کو ہم نے مزید 43 ارب روپیہ مزید بھی دیا. تو میں اس لیے مطمئن ہوں کہ میں اس وقت فائنینشیل انشاءاللہ بالکل میں اس وقت میرا صوبہ ساؤنڈ ہے, میرے فائنینشیل ایشوز نہیں ہیں, میری فائنینشیل مینجمنٹ بڑی اچھی ہے, میری گورننس بڑی اچھی ہے. اور آگے جو میں اس سال کے اندر انشاءاللہ اپنے کاربن کریڈٹس کے مد میں انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ اس سال میں کم از کم $300 ملین اباؤ مجھے اس سے بھی آئے گا جو آج تک ہم نے کبھی اس کا فائدہ ہی نہیں لیا. اسی طرح مائنر ملینز کے اندر جو میرا پہلے چل رہا تھا سسٹم کے اندر الحمدللہ میں نے تقریباً 100% انکریز کیا اپنے ریونیو کی. ٹیکس اور نان ٹیکس کے اندر 50% سے اباؤ ریونیو جنریٹ کیے ہیں ہم نے. ابھی ہماری ایک لیز پالیسی ہے اس کے اندر ہماری جو گورنمنٹ لینڈز ہیں جو کہ اس وقت بالکل قبضے ہوئے پڑے ہیں, ابنڈنٹ ہوئی پڑی ہیں, اس سے 20 سال انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ 40 سے 50 ارب روپے میں مزید جنریٹ کروں گا. اس پہ کافی کام ہو چکا ہے اور عملی کام ہو بھی رہا ہے اس کے اوپر. تو مختلف وہ سیکٹرز ہیں, ٹورزم کا سیکٹر ہے ہمارا اور سیکٹرز ہیں جن میں ہم نے کام کر کے اپنے آپ کو سیلف سسٹینیبل انشاءاللہ کر لیا ہے. سر یہ بتا دیں ہم نے جانا کمٹمنٹ جو ہے. ہاں جی, اس کے علاوہ ظاہری بات ہے ہمارا تو بجٹ ابھی بعد میں آنا ہے. تو جیسے وہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ فائنینشیل ٹیم کے ساتھ مزمل اور میں بیٹھ کے خان صاحب کو بتائیں کہ ہمارے ہیلتھ, تو خان صاحب کا تو یہ انٹرسٹ ہوتا ہے کہ ویلفیئر, ہیلتھ, ایجوکیشن کے لحاظ سے بجٹ میں کہاں پہ کیا کام ہونا ہے, تو ان کا جو ان پٹ ہے تو اس کے حوالے سے میں نے بات کی کہ ظاہری بات ہے ہمیں ملاقات بعض کو 2 مہینے نہیں ملتی. تو اسے میں نے بات کی ہے کہ ہمیں جو ہے ملاقات بھی خان صاحب سے کرائی جائے اپنے بجٹ کے لیے. تو وہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ انشاءاللہ وہ بھی کرائیں گے. سردار صاحب 2 سوال ہیں فیڈرل PSDP کے حوالے سے. ایک تو یہ بتا دیں آپ نے کتنے پروجیکٹ بھیجے تھے جس میں سے شامل کیے گئے ہیں. دوسرا جو آپ کی فنڈنگ ہے PSDP فیڈرل PSDP میں وہ 1 ارب بھی نہیں رکھی گئی جاری پروجیکٹ کے لیے. سنیں پھر میری جی جو پنجاب کی پنجاب اور تفصیل میں پیسے پنجاب میں سن رہا تھا. نہیں یہ سینئر ہیں ہمارے فائنینس کے, وہ میرا کلیوال ہے 50 سے لے کر 50 ارب سے 100 ارب روپے رکھے ہیں پنجاب اور سندھ کے لیے. اس پہ آپ کا کیا؟ جی بالکل, یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیے بات سنیں, میں نے تو پہلے فوکس یہ رکھا ہوا ہے, میں نے تو فل فوکس رکھا ہوا ہے اس چیز پہ کہ جو میرے آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں جو ڈیلے ہو کے ریوائز ہو کے اربوں روپے ٹیکس پیئر منی کا ضائع ہو رہا ہے ان پہ فوکس کیا. جو میرے مین آن گوئنگ 2 پروجیکٹ تھے وہ فل فنڈڈ میں نے کروا لی ہے. نئی اسکیموں میں چونکہ ہمارا ایک CRBC ہے وہ ہمارا جوائنٹ وینچر ہے فیڈرل گورنمنٹ کا اور پروونشل گورنمنٹ کا. اس کے اوپر بھی آپ کو پتا ہے کہ وابڈر نے ٹینڈر بھی لگا لیے اور ہم نے بھی لینڈ ایکوزیشن کے لیے پیسہ دے دیا ہے. جی CRBC جو لفٹ کنال ہے ہماری. اچھا, اب اس کے علاوہ جو ہمارے اور بھی جو میں نئے پروجیکٹ کے بجائے بیسیکلی فوکس کر رہا ہوں کہ نئے پروجیکٹ کے بجائے فوکس یہ کر رہا ہوں کہ جو پروجیکٹ شروع ہیں وہ کمپلیٹ, جب تک عوام کو فیسلٹی نہ ملے نا ایسے پروجیکٹ کا جاری رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو میرا اپنا فوکس بھی اسی کے اوپر ہے اور اپنے والے میں کافی نیو اسکیم میں نے اور بھی ڈالی ہیں. یہاں کے جو معاملات ہمارے ہیں اور جو آپ بتا رہے ہیں اس حالات سے میرا جو مین ایشو ہے وہ میرا ہے NFC نہ ہونے تک میرا مائی ڈسٹرکٹ. اس کے اندر جو انہوں نے لاسٹ ٹائم بہت بڑی کٹوتی کر کے سارا میرے پہ بوجھ ڈالا تھا جو میں نے وہ بوجھ برداشت کیا کیونکہ ہمارے لوگ ہیں, ہمارا فرض ہے, وہ ہم نے ختم کرا دی ہے. اور اس دفعہ اس کے اندر ہمیں زیادہ پیسہ ہم نے ایلوکیٹ کروا لیا ہے. ریونیو شارٹ فال جو آ رہا ہے 1 ٹریلین کا بلکہ زیادہ ہو جائے گا, اس سے صوبہ کتنا امپیکٹ ہوگا؟ دیکھیں 90 ارب روپے کا فرق پڑا ہے. ہمیں اس میں جو فرق پڑا ہے
وہ اس فرق میں لاسٹ ٹائم ہی دیکھیں، ہمیں لاسٹ ٹائم ہی اسی سے بہت زیادہ چیلنجز تھے، لیکن ہم نے پھر بھی دیکھیں، آپ سب یہ دیکھیں کہ IMF ایکنالج کر رہا ہے ہمیں، جبکہ ہمیں جب صبح ملا تھا تو 18 دن کی تنخواہ نہیں تھی اس میں، لا اینڈ آرڈر کے حالات آپ کے سامنے ہیں، تو اس کے باوجود بھی ہم نے جب ٹارگیٹ اچیو کیے ہیں تو ہمارے انشاء اللہ پوٹینشیل بھی ہے، بہترین ٹیم کام کر رہی ہے، سیلف سسٹینیبل ہم ہو چکے ہیں، اگر ہمیں ان سے کوئی فرق آئے گا، ظاہری بات ہے وفاق اور ہم ان کا ایک حصہ ہیں، اگر آئے گا تو ہم انشاءاللہ کور کر لیں گے۔ میں صوبے کی عوام کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا، انشاءاللہ آپ کے حقوق بھی آپ کو مل رہے ہیں، آپ کے صوبے کی جو ریونیو اس طرح جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ یہ پہلا بجٹ میں دے رہا ہوں، پچھلے بجٹ میں تو میں نے آن گوئنگ اسکیموں کو فوکس کیا تھا اور ہم نے ریکارڈ 554 اسکیمیں ختم کی ہیں ایک سال میں۔ اب یہ جو ہمارا نیو بجٹ ہے اس پہ عوام کے لیے ایک بہت بڑا ایسا پیکیج ہے جو آج تک 77 سالوں کے اندر آپ صوبے کے بجٹ دیکھ لینا، اور صرف بجٹ پہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ اسکیم دے دیں، اس اسکیم کی ایلوکیشن اور اس کی کمپلیشن میٹر کرتی ہے۔ تو ہم نے کمپلیشن کے ساتھ اسکیموں کو جو رکھا ہوا ہے انشاءاللہ اس میں تمام سیکٹرز کو ہم نے کور کیا، اور موسٹلی وہ سیکٹر ہم کور کر رہے ہیں جس سے ہمیں ریونیو آئے گا، جس سے ہمارے لوگوں کو سہولت ملے گی، روزگار ملے گا، ہمارے لوگوں کو خوشحالی ملے گی، تو اس میں فوکس۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ آپ نے بہت ہی تفصیلی طور پر جو ہے اجلاس کے حوالے سے بتایا، لیکن یہ پوچھا جا رہا ہے کہ گنڈا پور صاحب چونکہ سب سے زیادہ اہم ہے اس وقت، تو کیا خان صاحب یہ عید بھی جیل کے اندر ہی کریں گے، اور کب ان کی رہائی جو ہے وہ ممکن ہے، اور اس حوالے سے کیا آپ کے پاس خبر ہے جو شیئر کرنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں، خان صاحب پہ تو کوئی کیس تو ہے نہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وکٹمائزیشن ایک ہو رہی ہے، اور جو حالات بنے ہوئے ہیں ملک میں قانون ہے نہیں، قانون کی بالادستی نہیں ہے، آئین کی بالادستی ملک میں ختم ہو چکی ہے، تو عمران خان کی رہائی جو ہے وہ تو منسلک ہے اس چیز سے کہ ملک میں جب عدالتیں آزاد ہوں گی تو خان صاحب رہا ہوں گے۔ اس پہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے پروٹیسٹ کر کے بڑی مشکل سے خان صاحب کیس کی پیشی لگوائی ہے لاسٹ ٹائم، اب کل وہ پیشی ہے انشاءاللہ۔ باقی میں امید کرتا ہوں کہ ہماری جوڈیشری کو میں بار بار یہ پیغام دے رہا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ پریشر میں نہ آئیں، اپنے فیصلے کریں۔ آپ جب وہ پریشر نہ چھوڑیں گے، آزادانہ فیصلے کریں گے، تو آپ کو پتہ ہے کہ خان صاحب پہ کوئی کیس نہیں ہے۔ ساتھ ساتھ جو بشرا بی بی کو انہوں نے گرفتار کیا ہوا ہے، اب یہ رپورٹ آ رہی ہے کہ جی ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، تو یہ بڑی زیادتی ہے۔ دیکھیں، خان صاحب بار بار یہ بات کہتے ہیں، اپنے بارے میں کبھی نہیں کہا انہوں نے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یار میری بیوی کا، ہمارے جو ورکرز ہیں، ہماری لیڈرشپ ہے، ان کے ساتھ اگر اس لیے یہ رویہ اختیار کیا گیا ہے کہ مجھے پریشر دینے کے لیے، تو یہ بڑی زیادتی ہے۔ اس کے اوپر ہمارا بڑا سیریس کنسرن ہے، اس کے لیے ہم عدالت جا رہے ہیں، جس پہ ہم مکمل عدالت سے کہیں گے کہ وہ جا کے وہاں پہ جائے اور اسے پوچھ کے آئے، باقاعدہ ہمیں پوری رپورٹ دے اس کے اوپر کہ جو معاملات بتائے جا رہے ہیں وہ اگر ٹھیک ہیں تو عدالت پہ ایکشن لے، اور ایکشن نہیں لے گی تو پھر اس کے بعد ظاہری بات ہے، اس کے لیے ہم بجٹ کی باتیں سن لیں۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کچھ جو اندر آج ہوئی ہیں اہم باتیں۔ دیکھیں، 1000 ارب روپے انہوں نے وفاق نے جو ہے ترقیاتی اخراجات کے لیے رکھے ہیں، جس سے وفاق جو ہے خود بھی بہت زیادہ پریشان ہے۔ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ صوبوں کا جو ترقیاتی بجٹ ہے سندھ اور پنجاب کا، وہ وفاق سے زیادہ ہے، لیکن آج دیکھا یہ جا رہا تھا کہ کچھ صوبے ہم نام لینا مناسب نہیں سمجھتے، پھر بھی حالانکہ ان کا بجٹ جو ہے وفاق سے زیادہ ہے، وفاق سے جو ہے وہ مزید پروجیکٹ کی ضد کر رہے تھے۔ وفاق کا اس وقت جو بجٹ 1000 ارب روپے ہے، اس میں جو پاکستان کے جی ڈی پی کا حجم ہے 1,15,000 ارب ہے۔ تو وفاق نے خود بول دیا، جو سی ایم صاحب نے بولا کہ سر وہ جو اڑان آپ نے اڑائی تھی، اڑان پروگرام، اس کا کیا کرنا ہے؟ تو وہاں سے اندر ایک وزیر نے، سینئر وزیر نے بولا اڑان کے پھڑ کاٹ دیے فائنانس منسٹری نے۔ تو اور جو ہے اس میں جو مجبوری وہ بتا رہے ہیں وہ آئی ایم ایف کے سخت ٹارگٹ، اور آئی ایم ایف جو ہے حکومت کو سپیس نہیں دے پا رہا۔ تو یہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ کم ترین ترقیاتی بجٹ جی ڈی پی کے حجم سے ہے، اور اس میں صوبوں کو باقاعدہ جو ہے ذمہ داری بھی دی گئی ہے۔ سر کل جو آپ کی ایک میٹنگ ہے اس کا بھی بتا دیں، کل آپ آ رہے ہیں؟ میں ویسے ایک اپنے صوبے کے لوگوں کو ایک بتانا ضروری جی سر، وہ یہ ہے کہ کل میں نے وہ جو ہمارا جرگا ہوا وہاں پہ، اس میں چونکہ کوئی الاؤڈ نہیں تھا، تو ایک تو وہ ایس پی آر والے مجھے ویڈیو نہیں دے رہے، ایس پی آر کے 4 کیمرے تھے وہاں پر، اور انہوں نے ویڈیو، میں نے اسپیچ کی ہے، اور میرا مطلب ایک آئینی حق ہے، میں صوبے کا ریپرزینٹیو، میں نے صوبے کی بات کی ہے، اپنے قبائلی اضلاع کے حق کی بات کی ہے، ان مسائل کو میں نے اجاگر کیا، نہ تو انہوں نے دکھایا اس کو لائیو، اور نہیں مجھے اس کی اب ویڈیو مل رہی ہے، تو مجھے شاید دوبارہ وہ تقریر پھر کرنی پڑے، ورڈ ٹو ورڈ تو میں نہیں کر سکوں گا، لیکن جو میں نے مقصد بیان کیا تھا اس میں کافی چیزیں جو میں نے بیان کی تھی اسے میں تھوڑی کلیئرٹی کر دوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے جو وہاں پہ بات کی اس میں یہ تھا کہ ہم نے جو بھارت کے خلاف ایک کامیابی حاصل کی ہے، اسے میں نے کل عمران خان صاحب کو باقاعدہ طور پہ وہاں پہ خراج تحسین پیش کی ہے، نام لے کر، کیونکہ عمران خان صاحب ناحق جیل میں ہونے کے باوجود عمران خان صاحب نے جو ہے وہ
یہ ثبوت دیا کہ پاکستان کے دفاع کے لیے ہم متحد ہیں. اور عمران خان نے متحد کیا قوم کو, اور عمران خان کے سپورٹرز نے جس طریقے سے نیشنلی اور انٹرنیشنلی جس طریقے سے انہوں نے ساتھ دیا اپنی افواج پاکستان کا, تو اسے میں نے کل عمران خان کا باقاعدہ طور پہ آفیشلی شکریہ ادا کیا. دوسری جو ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر جو کولیٹرل ڈیمیج ہو رہا ہے, جو ڈرون اٹیک میں ہمارے سویلین شہید ہو رہے ہیں, اس کے بارے میں کہا کہ ڈرون کے بجائے زمینی جنگ پہ فوکس کیا جائے, کیونکہ بعض اوقات دہشت گرد شہری علاقوں میں آ جاتے ہیں, آبادی میں آ جاتے ہیں, تو سویلینز ہوتے ہیں, تو ڈرون اٹیک سے ان کا بھی نقصان ڈرون کے ذریعے نہ کیا جائے. تیسری امپورٹنٹ بات کہ جو سینٹرل طالبان ہیں وہ جو گھوم رہے ہیں کسی کا کور نام لے کر, ان کی موجودگی سے ہمارے لوگوں کے بڑے تحفظات ہیں. اس سے میں نے بات کی کہ ان کو یہاں پہ ان کی موجودگی ختم کی جائے, کیونکہ اس سے تحفظات پیدا ہو رہے ہیں اداروں میں بھی, ہمارے فورسز میں بھی, اور عوام کے اندر یہ تشویش ہے بہت بڑی. چوتھی مذاکرات کے بارے سے میں نے بات کی, افغانستان کے مذاکرات کی میں نے ہمیشہ بات کی, لیکن انہوں نے مذاکرات شروع کیے, ہمیں آن بورڈ نہیں لیا. اس پہ کریڈٹ والی بات کوئی نہیں ہے, لیکن آن بورڈ نہ لے کر انہوں نے جو مذاکرات کیے اس سے ایک پلس چیز جو آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ افغانستان کے فارن منسٹر نے یہ کہا کہ پاکستان کے اندر حملے کرنا جہاد نہیں ہے, پازیٹیو چیز ہے. میں نے ان کو یہ کہا کہ آپ مزید ہمیں اس میں انوالو کریں, اور ہمارا جو جرگا سسٹم ہے ایک تو اس کو فعال بھی کریں دوبارہ, دوسرا جرگا سسٹم کے ذریعے ہماری مشران کو ساتھ لگا کر ہمیں آن بورڈ کر کے کریں, تو انشاءاللہ ہم اس مسئلے کا مکمل حل بھی نکال لیں گے. اور آخری جو ضروری بات تھی وہ یہ تھی کہ یہ جو مالاکنڈ, پاٹا اور فاٹا کے اوپر ٹیکس کی بات ہو رہی ہے, اسے میں نے بڑا کلیئرلی کل بولا کہ ہمارے لوگوں کے اس وقت یہ حالات نہیں ہیں کہ ہمارے لوگوں پہ ٹیکس لگایا جائے, تو میں اس ٹیکس کو نہ سپورٹ کروں گا اور نہ ہی اس ٹیکس کی وصولی میں کسی کا ساتھ دوں گا. اور یہ ٹیکس ہم بالکل نہیں مانتے, اور یہ ایگزیکٹلی وہ ورڈز ہیں جو میں نے آپ کو بتایا ہیں. کل میری اسپیچ پہ اور باتیں بھی ہوں گی, لیکن یہ وہ باتیں ہیں جو مین پوائنٹ تھے, اہم باتیں تھیں. اور آج ہی میں نے یہ بات ان کو کی, کیونکہ ایک کمیٹی انہوں نے بنائی تھی, اس کے اوپر رانا صلاح اللہ صاحب اس کے ہیڈ تھے, تو رانا صلاح اللہ صاحب بھی آج موجود تھے. تو ان سے میری پہلے جو ملاقات ہوئی میٹنگ سے پہلے, تو میں نے ان کو یہی کہا, میں نے کہا یہ آپ نہ کریں, ہم اس کو بالکل برداشت نہیں کریں گے, نہ آپ وصولی کر سکتے ہیں, نہ آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں, تو یہ کام نہ کریں. لیکن میں یہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اگر انہوں نے یہ کام کیا, اگر انہوں نے یہ ظالمانہ ٹیکس ہمارے لوگوں کو آن بورڈ لیے بغیر, اس طریقے سے ہمیں آن بورڈ لیے بغیر لگا رہے ہیں, تو ہم اس کا حصہ بالکل نہیں ہے. نہ ہم یہ ٹیکس دیں گے, نہ ہم اس ٹیکس کو سپورٹ کریں گے, نہ ہم اس پالیسی کو سپورٹ کریں گے, اور نہ ہی ہم اس ٹیکس کو مانتے ہیں. سی ایم صاحب یہ بتائیے, آپ کے کوشچن لے لیں کہ آپ نے اپنے صوبے کے لوگوں کی بات کی, وہاں پہ کچھ ڈاکٹرز کو ٹرمینیٹ کیا جا رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ جو بجٹ ہے اس میں غریب کسان کے لیے آپ لوگوں نے کیا رکھا ہے, اور جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے لیے, کیونکہ وہ ان کو بجٹ سے پہلے ایک بڑا بجٹ دیکھیں, بتائیں گے بجٹ میں آپ کو پتہ ہے سرکاری لوگوں کو تو ہمیشہ ہم نے خیال رکھا ہے. ایک میں کام جو کر رہا ہوں یہ کر رہا ہوں کہ ہمارا جب سے میں بھی 2013 کی حکومت میں تھا وہاں پر, تو ہماری ایک ڈیمانڈ عرضی پولیس کی کہ ہماری تنخواہ جو ہے پولیس کی پنجاب کے برابر ہو, کیونکہ سب سے زیادہ تنخواہ جو ہے اس وقت وہ پنجاب کی ہے پولیس میں. تو اس پہ ہم نے اپنے جو 16 گریڈ تک ہمارے جو ہیں اہلکار, ان کی ہم نے تنخواہ جو ہے پنجاب کے برابر کر دی. اس کے بعد ایک بڑا پیکیج ہے بلوچستان کا, جو 16 سے اوپر کے جو افسران ہیں ان میں سب سے بڑا پیکیج پاکستان میں بلوچستان کو ایک ہارڈ ایریا کی وجہ سے دیا جا رہا ہے. ہمیں فیڈرل کو ان کو فیڈرل دے رہی ہے, ہمیں بھی دینا چاہیے تھا, فیڈرل نہیں دیا, لیکن ہم نے وہ ان کا پیکیج ہے وہ برابر کر دیا بلوچستان کے. اس وقت جو میری پولیس اس وقت لڑ رہی ہے, دہشت کے خلاف قربانی دے رہی ہے, تو ان کے لیے تو میں نے یہ کیا ہے کہ ان کی میں نے میکسیمم تنخواہ پاکستان میں کسی صوبے میں کسی گریڈ کی ہے پولیس میں, تو میں نے ان کے لیے وہ کر دیا. دوسرا, کسانوں کے لیے ہم نے انشاءاللہ اب ایسا ایک پیکیج رکھا ہے کہ اس سے پہلے ہم جو ان کو سبسڈی دے رہے تھے کسانوں کو, اس کے اندر وہ ریکوری نہیں ہو رہی تھی. دیکھیں یہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ اس نے مینیج کرنا ہے, تو ہم وہ سبسڈی تو ظاہری بات ہے دیں گے, کھاد بھی دیں گے, بیج بھی دیں گے, پہلے بھی دیتے رہے, لیکن ہم اس کے فارمولوں کو ذرا چینج کر رہے ہیں کہ تھوڑا بڑا زمیندار ہوگا, اس کو جو بھی ہم دیں گے تو جب وہ اس کو اپنی فصل وصول کرے گا تو وہ جو ہم سے لے گا وہ ہمیں واپس کرے گا, تاکہ ہم کسی اور کو دے سکیں. تو اس طرح ہم فارمولیٹ کریں گے تو اس کا جو حجم ہے یہ دینے کا بہت بڑھ جائے گا. اور اسی طرح ہم نے کوئی نئی چیزیں بھی انٹروڈیوس کی ہیں, جس کے اندر زعفران ہے, کچھ اور چیزیں ہیں جو ہم نئی چیزیں کرنے لگے ہیں, تو اس میں بھی ہم آلیو ہے, اس کے اندر بھی نئی انسینٹیو دیں تاکہ لوگوں کو مزید روزگار ملے. ڈاکٹر کے حوالے سے جو آپ بات کر رہے ہیں, پریسائزلی آپ یہاں اسلام آباد کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں, میں تو کے پی سے آج ہی پہنچا ہوں, تو مجھے تو کہیں پر یہ رپورٹ نہیں آئی کوئی انٹرنل کہیں مسئلہ ہوگا کسی ڈاکٹر کا, کسی ضلع میں ہوگا, کسی شہر میں یا کسی اسپتال میں ہوگا. سر ISPR کی آپ نے بہت بڑی بات کی ہے,
آپ اسلام آباد میں یہاں کھڑے ہو, میں صوبے سے ابھی صبح ہی وہاں سے نکل کے یہاں آیا ہوں, چلیں وہ ٹھیک ہے. تو اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے تو ابھی تک میرے تو نالج میں ہے نہیں, اور اگر ہوگا تو اپنا ڈپارٹمنٹ انشاءاللہ دیکھ سر کوئی مسئلہ نہیں. آئی ایس پی آر کی آپ نے بہت اہم بات کی کہ ویڈیو نہیں دے رہے, تو کل فیلڈ مارشل صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی ہوگی, لیکن ایک جگہ پہ جو ایوان صدر میں جو فیلڈ مارشل صاحب کی جو تقریب تھی, کیا اس میں آپ کو مدعو نہیں کیا گیا تھا یا آپ کو مصروفیات کی وجہ سے نہیں آئے تھے؟ کنفیوژن ہے, انہوں نے مدعو مجھے کہتے ہیں کیا تھا, مجھے انفارمیشن نہیں ملی, لیکن ویسے بھی اسی میرا ایک جمرود کا میرا ایک قبائلی جرگہ تھا بہت ضروری, اور کافی پہلے سے وہ پلان میں تھا, تو اس کی وجہ سے اگر میں یہاں پر موجود ہوتا بھی تو میں اس ضلع کو چھوڑ نہیں سکتا تھا. اور باقی جو ہے اس پہ آپ کو پتہ ہے کہ میں ویسے بھی زیادہ تر ایوان صدر اور باقی جو اس طرح کے ایونٹس ہوتے ہیں ان میں زیادہ تر میں جاتا بھی نہیں ہوں ویسے, کیونکہ میری اور مصروفیات بہت زیادہ ہیں, میرے پہ بڑا بوجھ ہے اور بڑے مسائل. کل ملاقات ہوئی تھی فیلڈ مارشل صاحب سے؟ جی ہوئی ہے. تو کوئی خاص ڈسکشن؟ کوئی خاص ویسے ملاقات تو میری وہیں پہ, میں تو وہیں پہ ڈائریکٹ پروگرام میں ہی گیا, اور پروگرام میں جا کے ہم جیسے گئے وہاں پر سیدھا وہ پروگرام میں چلے گئے, پھر پروگرام سے جو ہے ختم ہوا, جیسے اسٹیج پہ گئے وہاں سے جیسے ختم ہوا تو اپنے راستے واپس آ گئے. تو ایسی کوئی علیحدگی میں ملاقات نہیں ہوئی. تھینک یو سر, تھینک یو, تھینک یو, تھینک یو, تھینک یو. چلو یار بس بہت ہو گیا. مولانا یہ باتیں کرے, مولانا جب تمہارے پاس یہ بات ہے بنائی تھی مائک پکڑ لے مولانا کے ساتھ, مولانا یار مولانا والی بات ہے جی. مولانا کا سوال ہے سر, یہ بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں JUI جو ہے وہ KPK میں کرپشن کے خلاف احتجاج کرنے جا رہی ہے, اس کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے, کیا بات کر رہے تھے؟ میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں یہاں پر کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا یہ کچھ یہ کرپشن کے اوپر, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کرپشن اتنا بڑا سرپلس دینے کے بعد صوبے کے آپ ذرا دیکھیں, آپ فگرز دیکھا کریں, فیکٹ اینڈ فائنڈز کے اوپر بات کیا کریں. صوبے کے اتنے بڑے سرپلس کے بعد اتنے بڑے انڈومنٹ فنڈ ہم نے کریٹ کیے ہوئے ہیں, ADB پلس ہم نے دیا ہوا ہے, ریونیوز ہمارے 50% سے اوپر ٹیکس اور نان ٹیکس ہم نے ریونیو جنریٹ کیے ہوئے ہیں. تو میں صرف ایک بات کرتا ہوں, یہ ریسنٹلی 1-2 سال انہوں نے خود مانا ہے کہ جی ہمارے اتنے منسٹر ہیں, JUI نے کہا, انہوں نے خود کہا, ہم نے نہیں کہا. پیپلز پارٹی نے کہا ہمارے اتنے ہیں, ANP نے کہا ہمارے اتنے ہیں, ان سب پارٹیوں نے مانا کہ جی ہمارے اتنے منسٹر ہیں. اس 2 سال کے اندر ان کے پاس یہ انٹرم گورنمنٹ میں یہ بیٹھے ہوئے تھے. انٹرم گورنمنٹ تو ڈیولپمنٹ کام بھی نہیں ہو سکتے. مجھے یہ بتائیں کہ یہی صوبے میں ریونیو تو آ رہے تھے نا, یہی صوبہ تھا, چلو میں نے تو بڑھا دیے اتنے, نارمل تو آ رہے تھے. جب انہوں نے یہ انٹرم گورنمنٹ کے 2 سال کے بعد حکومت چھوڑی تو 18 دن کی تنخواہ پڑی ہوئی تھی. تو یہ کیا کر رہے تھے, جب میں 250 ارب روپے زیادہ جنریٹ کرنے کے بعد 150 ارب روپیہ کا انڈومنٹ ڈیٹ فنڈ بنانے کے بعد 2 دفعہ 10-10 ارب کا صرف میں نے رمضان پیکیج دیا ہے. اس کے علاوہ ہمارے فلائی گاؤں میں آپ اور پیکیج دیکھ لیں, 72 ارب روپے میں نے پچھلی لائبلٹی اتاری ہے. تو اگر یہ کرپشن ہے تو پھر یہ کیا کرتے رہے اس سے پہلے, اتنا بڑا پیسہ یہ کہاں جا رہا تھا, کس کی جیبوں میں جا رہا تھا. تو بات یہ چور مشائے شور والی بات ہے, ان کے پاس اور کوئی راہ نہیں ہے, اور اب یہ باتوں پہ شروع ہو گئے ہیں. مطلب ہے ان کے منہ سے یہ باتیں اچھی لگتی. اور باقی کسی نے اگر کرنا ہے کہ وہ ڈیبیٹ, تو یہ میرا مزمل اسلم موجود ہے, میری ٹیم موجود ہے, یہ آ جائیں, ہم بتائیں گے ان کے ٹینور کا کہ ان کے ٹینور میں کیا ہوا, کتنا پیسہ آ رہا تھا, اور ہم بتائیں گے اپنے ٹینور کا, یہ بھی بتائیں ہم بھی بتائیں گے. اس سے فیصلہ ہوگا کہ کتنے 100 ارب ہم نے جو اور جنریٹ کیے ہیں وہ ان کے تودوں میں گئے ہوئے ہیں سب کی. بہت شکریہ سر. آتش نیوز پاکستان کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک کا حصہ بننے کا سنہری موقع. ملک بھر سے درج ذیل آسامیوں کی ضرورت ہے. بیورو چیف, ڈیپٹی بیورو چیف, ویڈیو ایڈیٹر, سٹی رپورٹر, تحصیل رپورٹر, ڈسٹرکٹ رپورٹر, کرائم رپورٹر, پریس رپورٹر, نمائندہ, نامہ نگار. چیف ایگزیکٹو سید جمشید بخاری. مزید معلومات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں.